اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 43 کا پہلا حصہ۔ اس دعا کو دعائے وداع رمضان بھی کہتے ہیں، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے لگتا تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے: اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نفعت اللہ اجر نہیں دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں، اور تیرا عفو درگزر تفضل و احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا، اور ایسے شخص کو دیتا ہے، اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی، اور اپنے اقتدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی۔ تو اس کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے، اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذرداری اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم، اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے، تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے، اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات و باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا، اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو، اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ چنانچہ تو نے
کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے۔ اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدہ پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے کہ جو ان کے فائدہ پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی اور نہ ان کے کان سن سکتے اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور تیرا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ اور تیرا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا، تو پھر تیرے ہی حمد و ستائش ہے، جب کہ تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے، جب تک حمد کے لیے وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیرے حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے، ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکار ہیں، تیرا انعام کتنا فراواں ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں۔ تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا، اور اس طریقہ کی جسے پسند فرمایا، اور اس راستہ کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی۔ بار الہا، تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کی تمام اوقات پر فضیلت دی، اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی، اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب فرمایا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کیں، اس حالت میں کہ ہم اس روزہ نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے
جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے اور تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے۔ تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اس مہینہ نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق کی رفاقت ادا کیا، اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی، گنتی تمام ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں، اور اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاک ہو، اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبک دوشی از بس ضروری ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے دوستان خدا کی عید، تجھ پر سلام۔ اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں براتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کے جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا، تو شادمانی کا سبب بنا ہوا، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا، تجھ پر سلام۔